اور ابھی تک یہ لوگ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ جی لو میرج یا سمپل لو میرج یہ گینگ نہیں ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے؟ اللہ کرے کہ ایسا وقت دنیا میں آ جائے اور میں آپ سے سوال کروں، میرا ہاتھ ہوگا، مائک ہوگا اور آپ کی زبان اور آپ کا منہ ہوگا۔ میں یہ سارا کچھ اس لیے بول رہا ہوں کہ انہوں نے 6 ماہ سے تماشا بنا ہوا تھا ایک والد کا، تماشا بنا کے رکھ دیا ہوا تھا۔ یہ ایک سائڈ سے شروع کر لیں، اس خاتون سے بھی شروع کر لیں اور باقی کا یوٹیوبر بھی بٹھا لیں، یہ ایسے لگیں گے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، تم پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان آیان سرور۔ ناظرین 2 خوشخبریاں آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت بڑی، جن خوشخبریوں کا بہت دنوں سے انتظار تھا۔ 6 ماہ ہو گئے اس خوشخبری کا سننے کو کہ کب انصاف ملے گا، کب انصاف ملے گا، آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ مغویہ بچی کیس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ مغویہ بچی کا جو MLO رکا ہوا تھا، تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی تھی، اور ایک یہ خوشخبری یہ ہے کہ جی MLO کی اجازت دے دی گئی ہے۔ MLO اب بچی کا ہوگا، وہ مغویہ بچی جو مہندی علی کاظمی کی بیٹی تھی، اور اب MLO ہوگا۔ MLO کے اندر سارا کچھ وضاحت ہو جائے گی، سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کیا ہونا تھا، کیا ہوگا، کتنی سزا ہوگی، کیا کیا سزائیں ہوں گی اور کون کون سی دفعات لگیں گی، اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ کتنے لوگوں نے بچی کو ٹارچر کیا ہے اور کتنا نشہ دیا گیا، کتنے انجیکشن لگائے گئے، یہ سارا کچھ MLO کے بعد ثابت ہوگا، اور جب ثابت ہوگا تب سزائیں ہوں گی۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ والدین جو ابھی تک اپنی بچی کو نہیں دے سکے تھے اور بچی کو نہیں مل سکے تھے، اس کی بھی اجازت مل گئی ہے، اور اب جو وہ والدین ہیں جو مہندی علی کاظمی صاحب ہیں یا اس کی وائف ہے یا اس کی بہنیں ہیں مغویہ بچی کی، اب وہ اپنی بہنیں یا وہ اپنی بیٹی کو مل سکیں گے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جی سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا گیا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ اب پہلے یہ لوگ سوال کرتے تھے کہ جی یہ اپنی بیٹی کراچی میں لے گئے ہوئے لیکن ملے نہیں ہیں، ان کے پیچھے بھی ہمارا کچھ وجہ ہو سکتی ہے یا کچھ ریزن ہو سکتی ہے نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن ان یوٹیوبر جو کہتے تھے، یہ بونکتے تھے اپنے لائیو سیشن کے اندر بیٹھ کے، یہ کتے کی طرح ایک دوسرے کو، میں بہت تلخ کلامی کر رہا ہوں، تلخ کلامی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس طرح انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب ایک عزت کی بات آ جائے نا، یا ایک بیٹی اور باپ کی بات آ جائے نا، تو اس پہ یہ احترام سے بات نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اس پہ یہ سارا کچھ واضح کیا جاتا ہے کہ یہ اصل حقیقت ان کی کیا ہے۔ اصل میں یہ جو پیدائشی ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی بونکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کافی زیادہ تر بکواسیات کی تھی مہندی علی کاظمی کے اوپر، اس کی بیٹی کے اوپر، اس کی وائف کے اوپر، مہندی علی کاظمی کی وائف کے اوپر اور اس فیملی کے اوپر۔ انہوں نے اپنا نہیں دیکھا، اپنا گریبان نہیں دیکھا، لیکن آگے والے گھر کو اچھالتے رہے کہ جی مہندی علی کاظمی اس طرح کا ہے اور اس کا نکاح اس طرح کیا گیا تھا، یا اس کی بیٹی نے اس طرح کیا ہے، یا لو میرج کو پروموٹ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ ان ایسے یوٹیوبروں کو میں کہتا ہوں سرعام پھانسی لگا دینی چاہیے۔ میرے سامنے یہ لوگ آ جائیں نا، یقین مانے میں ان کو 1 منٹ بھی نہ لگاؤں، ٹھیک ہے۔ ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ چیز کو پروموٹ کر رہے تھے کہ جی لو میرج ہونا چاہیے، لو میرج ہونا چاہیے، لو میرج ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جس چیز کو یہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی چیزوں کو یہ لوگ پروموٹ کریں۔ اب ان کے دل میں صف ماتم بچھ گیا ہوا ہے، اب صف ماتم ان کا یہ بچ گیا ہوا ہے کہ جی اب MLO ہو جائے گا، ظہیر کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے، یا ظہیر کو کوئی بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی سزا اس کو مل سکتی ہے، لیکن اب ان کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ کہاں پہ گئے جو اتنا سا منہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ کہاں پہ گئے جو ایسا کہتے تھے کہ جی مہندی علی کاظمی اس طرح کے ہیں اور یہ ہے جی ان کا نکاح اس طرح ہوا تھا، اور اس کے نکاح کو اچھالتے رہے یا اس کی فیملی کو اچھالتے رہے۔ اب وہ لوگ کہاں پہ گئے، کس کو منہ دکھائیں گے؟ کتنا پیسہ انہوں نے کمایا اس جھوٹ سے، کتنا پیسہ انہوں نے کھا لیا اس جھوٹ سے، کتنی دیر کھائیں گے؟ شرم آنی چاہیے کچھ بھی، اتنی تھوڑی سی غیرت ہونا ان کے اندر، تھوڑی سی بھی غیرت ہونا تو وہ غیر سے مر جائیں۔ کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیا چیز دکھانا چاہ رہے تھے لوگوں کو کہ جی چھوٹی بچیاں جو 10 سال کی 12 سال کی گھر سے بھاگے اور نکاح کر رہے، اپنے عاشقوں کے ساتھ بھاگ جائیں؟ کیا ان کی کوئی بیٹیاں نہیں تھی، ان کے کوئی بچے نہیں ہیں؟ یار شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ کل کو تیری بیٹی، میں انہی لوگوں سے کہتا ہوں، میں ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، یہ ان جو سیشن میں بیٹھتے تھے، میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کل کو جب آپ لوگوں کی بیٹی، اللہ کرے
मैं कहता हूं अल्लाह करे कि ऐसा हो कि आपकी बेटियां घर से भागें और उनकी उम्र 12 साल हो, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा जी सर मुझे बताइएगा कि उस वक्त तो आप मेहंदी काजी साहब को कहते थे, मजाक करते थे कि इसका निकाह ऐसे हुआ है, उसने भी ऐसे किया है, ये घर से ऐसे हुआ है, फलां ऐसे हुआ है, इसकी तरबियत ऐसी की गई है। फिर मैं पूछूंगा कि आपने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त दुनिया में आ जाए और मैं आपसे सवाल करूं, मेरा हाथ होगा, माइक होगा और आपकी जबान और आपका मुंह होगा। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए और मेरा सवाल हो, फिर मैं देखूंगा कि आप कितना कितना बता सकते हैं कि जी मेरी बेटी की परवरिश मेरी मां ने ठीक की थी, या मेरी बीवी ने ठीक नहीं की थी, या मैंने खुद नहीं ठीक की, या मेरे बच्चों ने ठीक नहीं की। फिर पता चल जाएगा आपको। मैं ये सारा कुछ इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने 6 माह से तमाशा बनाया हुआ था, एक वालिद का तमाशा बना के रख दिया हुआ था। यार थोड़ी सी गैरत हो ना आप लोगों के अंदर, थोड़ी सी गैरत हो तो बस मरने का मुकाम है आपके लिए। और अभी तक ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं, वो अभी तक ये कहते हैं कि जी लव मैरिज है, सिंपल लव मैरिज है, ये गैंग नहीं है। अरे यार ये गैंग नहीं है तो और क्या है भाई? गैंग नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में सैरें कैसे हो सकती हैं? गैंग नहीं है तो 2 सूबों की पुलिस कैसे भाग सकती है? ये शुरू से लेके आज तक यही सवाल हमारा उठा है कि ये गैंग है। कम से कम इतना तो होना चाहिए था। अगर आप कहते हैं ना कि गैंग नहीं है, चलो मान लेते हैं भाई गैंग नहीं है, लेकिन एक बाप का तो साथ देना चाहिए था आपको। एक बाप का साथ देते कि यार उसकी बेटी चलो किसी ने वरगला कर भगा लिया या घर से गायब कर लिया, उसको तो ये देखना चाहिए था ना कि आप उस वालिद का साथ देते, उस फैमिली का साथ देते जो मजलूम है, और आप एक जुल्म का साथ देते रहे, उसका साथ देते रहे जो शुरू से तमाशा बनता आ रहा है। कम से कम थोड़ी सी गैरत होना आपके अंदर, मैं यही कहूंगा शर्म कर लें और मरने का मुकाम है आपके लिए। बस मेरा इतना ही पैगाम था। अच्छा ये देखें रब की करनी कैसी है कि जो भी इस सेशन में बैठता ना उनके मुंह देखें। बनाने तो रब नहीं है, अल्लाह पाक ने बनाने हैं, लेकिन मैं ये कहना हूं उनकी शक्लें देखें, उनकी शक्लें सेम है जैसे ये सारे बहन भाई एक मां से निकले हुए हैं, एक मां बाप के हैं, एक ही औलाद है। इनके सबकी शक्लें देखें, ठीक है? सबकी शक्लें देखने की किस तरह की इनकी शक्लें बनी हुई हैं। ये एक साइड से शुरू कर लें, उस खातून से भी शुरू कर लें और बाकी का यूट्यूबर भी बिठा लें, ये ऐसे लगेंगे जैसे एक मां बाप की औलाद है। ये इस बात का अंदाजा आप खुद लगा ले, बाकी मैंने इसकी तशरीह और नहीं करनी। जो भी है ये मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी अभी भी शर्म कर ले। अगर आपके अंदर शर्म है ना तो थोड़ी सी शर्म कर ले, माफी मांग ले। तो बस यही था आज का व्लॉग। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।